سنا ہے کہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور معاذ اللہ اس کو جو بچہ ہوگا وہ ناجائز حرام کا ہوگا۔ جس نے بھی یہ فتویٰ دیا بالکل غلط دیا، اس کو بالکل دین کا پتہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے آپ بالکل مسائل حاصل نہ کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہر ایک کو شوق ہے پرچے لے لے کے جواب دینے کا، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی بہت بڑے مفتی ہیں، لیکن وہ جواب بہت غلط دے رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی وہ اس نے کفر کیا، اور بعض صحابہ کرام اسی پر فتویٰ دیا کرتے تھے اپنے دور میں، لیکن پھر دور بدلا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ، اور اچھا یہ بھی بعض صحابہ وہ فتویٰ دیتے تھے کفر والا، بعض بالکل یہ کہ یہ کو کافر نہیں ہوگا، بہت برا ہے، ہاں حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر ہوگا۔ اور بعد میں جب یہ بے راہ روی بہت زیادہ ہوئی، اکثر لوگ بے نمازی ہوئے، اور خاص طور پہ امام اعظم نے اسی پر فتویٰ دیا کہ یہاں کفر سے مراد بہت بڑی ناشکری ہے۔ یعنی دو مفہوم ہیں، اگر نماز کو کے ترک کو حلال سمجھ کر کیا تو پھر تو وہ حقیقتاً کافر ہو جائے گا۔ اب حدیث اپنے ظاہر پر ہے کہ اس نے بہت بڑی بے ادبی کی ہے اس وجہ سے، اور اگر وہ حرام سمجھ کر ہی سستی کی وجہ سے ترک کرتا ہے تو پھر یہ کفر بمانے ناشکری لیا جائے گا۔ اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، اس کو ناشکرہ کہیں گے، یہ ذہن میں رکھیں، ورنہ تو پھر سارے مسلمان ہی کافر ہو جائیں۔ جو آج 90% شاید نماز نہیں پڑھتے، ہمارے only 10% مسلمز باقاعدہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو سارے کے سارے کافر۔ اور پھر یہ حکم لگانا کہ بچہ اس کا حرام کا ہوگا بالکل غلط چیز ہے، ایسا ہرگز نہ کریں، اور ایسے حضرات سے آپ بالکل مسائل معلوم نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ جوانی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں 1 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ یعنی بچپن اور لڑکپن ہوتا ہے، پھر 10 سے لے کر 20 تک کہا گیا ہے کہ نوجوانی ہوتی ہے، پھر 30 سے لے کر اور 50 تک یہ جوانی کا پیریڈ کہا گیا ہے، جوانی کا، پھر 50 کے اوپر ادھیڑ عمری، پھر اس سے آگے بڑھاپا۔ تو یہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جو ہماری معلومات کے مطابق یہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب 40 سال کے ہوتے ہیں اکثر ان کو پھر اعلان نبوت کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جوانی کی وہ اسٹیج ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل کامل ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی جو عقل کے اگر تجربات کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے، علوم کے ذریعے اکثر عقل بالکل کامل ہو چکی ہوتی ہے، تو 40ویں سال، اس لیے اکثر انبیاء علیہ السلام کی جہاں پہ آپ دیکھیں گے اعلان نبوت کا حکم ہوگا 40 سال کے بعد ہوگا یا 40ویں سال میں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک جوانی کی عمر ذکر کی گئی ہے۔ کسی کے بزرگ کو نہ مانے تو کیا اس پر کفر کا فتویٰ لگانا جائز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی کے بزرگ کو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ تم بزرگ کو نہیں مانتے اسے کافر کہنا یہ شرعاً بالکل منع ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، فرض کر لیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی یہ کہتا ہے میں نبی کو ہی نہیں مانتا ہوں، اور نبی تو ہمارے بڑے ہیں اور بزرگ بھی ہیں، تو پھر یہ تو صحیح بات ہے کہ اس نے نبی کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، اس کا حکم علیحدہ ہوگا۔ لیکن جیسے ویسے ہوتے ہیں کہ مختلف، ایک آستانے والا ہے، دوسرا آستانے والا، ہر ایک اپنے مرکز عقیدت کو سب کچھ سمجھتا ہے، بعض اوقات اب دوسرے نے کہا میں تمہارے بزرگ کو نہیں مانتا، اور اس پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ بالکل حماقت ہے۔ اور حدیث کا ظاہر تو یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو، مستحق نہ ہو، کفر کے لائق نہ ہو، غلط حکم لگایا، تو فرمایا کہ پھر یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس لیے خدا را یہ کافر یہ کہنا یہ شرعاً بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی بڑے اوپنلی ہر ایک کو کافر، مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، خدا را تھوڑا سا اس میں احتیاط کریں، اور عام لوگوں کو تو بالکل حق حاصل نہیں ہے، علماء بھی اس میں بڑے احتیاط کے ساتھ ہی اور کرتے بھی ہیں احتیاط، اور کرنی بھی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی حکم لگائیں تو یہ ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے، عوام کو تو بالکل حق حاصل نہیں، اور صرف کسی بزرگ کو بزرگ نہ ماننے پہ تو بالکل کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی ہے لڑ جھگڑ کر، اور اب وہاں سے کہہ رہی ہے کہ مجھے نفقہ دیا جائے، نفقے کا مطالبہ کر رہی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر تو قصور شوہر کا ہے کہ شوہر کے قصوروں کی وجہ سے وہ گئی ہے، مثلا وہ فاسق فاجر غیر مردوں کو گھر میں لاتا ہے، یا بیوی کو گندے اور غلط کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، انہیں گناہوں میں لگاتا ہے، تو یہ لازم بات ہے ہجرت تو واجب ہوگی، وہ چلی گئی وہاں پر۔ ایسی صورت میں تو بیوی بچوں کا نان نفقہ شوہر پر لازم ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی معقول ریزن، ویلڈ ریزن نہیں ہے،
وہ ویسی لڑ جھگڑ کے چلی گئی ہے تو بچوں کا نفقہ تو شوہر پہ لازم ہے، لیکن جب تک بیوی نافرمانی کر کے اور لڑ جھگڑ کر شوہر کے گھر سے دور چلی جاتی ہے، یاد رکھیں اتنے عرصے کے نفقے کی بالکل مستحق نہیں ہوگی، اس کو کوئی پیسہ وغیرہ نہ دیا جائے اور اس میں شوہر بالکل گناہگار نہیں ہوگا۔